حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی لیکن بڑی عیاش تھی، بیوہ ہو چکی تھی اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، چلو قرآن و حدیث یعنی تم اس کو اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو۔ اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں، تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں۔ یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی، یہ خادمہ اس کو لے کر گئی، اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی، وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی، بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے اپنی باندی کو نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو، اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ۔ وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے۔ وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اتنے میٹر، یہ اتنے گج، یہ اتنے گج، سب کپڑا دکھانے لگے، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے، ادنو منی، تم میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے آج تلذذ ہے، یعنی لذت حاصل کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ زنا کرو میرے ساتھ، ہم بستری کرو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے۔ اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہا کہ تم نہیں جانتے، دامن میں پھنس چکے ہو، نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا، ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا۔ اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے، یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے، اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے، ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے، بری طریقے سے کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے۔ اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی، سنیے میرے بھائیو حدیث کا واقعہ ہے، وہ ایک اور کمرے میں لے گئی، وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے، اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے، اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ۔ اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے، اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو، یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم شراب پی لو، جاؤ اتنا کام کر لو، ہم چھوڑ دیں گے تینوں میں سے کوئی کام، یا تو اس بچے کو قتل کرو، نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو، کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی۔ اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں، اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو، تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں، نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا،
تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، اپنی جان بچانا ہے، تو چلو شراب پی لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے، چھوٹا گناہ تو ہے، قتل اور زنا سے کم تو ہے۔ ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے۔ جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا، اور نشے میں جب ان کا سر فطور میں پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی، اس آدمی نے، نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو، اس لڑکے کو قتل کرو۔ وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے، عورت نے ان کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے تین گناہ کر لیے، یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی۔ بہرحال شراب، یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا، اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے۔ اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے، انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ لا تشربن خمرا فإنہ راس کل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے۔ شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا۔ میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، لا یأتین علی امتی ما أتى علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من أتى علی امہ علانیۃ، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہوگا سر عام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، وہ بھی چوراہے پر، وہ بھی سر عام سب کے سامنے۔ جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا، یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے۔ مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی، نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی۔ جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا، اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے، یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا۔ میرے بھائیو غور کرو، اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے۔ اب موبائلوں میں اور یوٹیوب
YouTube पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी माँ और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब क़यामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं मेरे भाइयों। हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है। ये 4 चीजें ही मैं बता सका, 10 चीजें मेरी थी लेकिन 10 चीजों पर मैं नहीं चल पाऊंगा। और 5वीं चीज इतना बता दूं कि इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी मत करना। देख लीजिए आपके गांव में कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर आपके गांव में आर्केस्ट्रा आती हो और डांस करती हो और पूरे गांव में कोई आदमी आर्केस्ट्रा को डांस करने से रोकने वाला ना हो तो समझ लो इस गांव के अंदर अजाब आने वाला है। अगर शराब नोशी आम है और कोई शराबियों को शराब पीने से मना नहीं कर रहा है तो समझ लो इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। अगर बस्ती में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मस्जिदों में 4, 5, 10 आदमी आ रहे हैं तो समझ लो कि अल्लाह की नाफरमानी का इस बस्ती में हो रही है, अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर हलाल हो चुका है। अगर बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा है लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है और मना करने की हिम्मत नहीं है तो समझ लो कि इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो नेक लोग भी पीसे जाएंगे और बुरे लोग भी। जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पिस जाता है। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में आता है तो बुरों के साथ अच्छे लोग भी पीस दिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छे लोगों को क़यामत के दिन उनकी नीयतों और उनके अच्छे अमल की वजह से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब में वो भी पीसे जाएंगे, वो भी पीसे जाएंगे। बाप उठ नहीं पा रहा है, उसको उठाना और गोद में लेकर उसको उसके बिस्तर पे बिठाना यह एहसान है। बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, कह रहा बेटे मुझे दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बिठा दो, थोड़ी देर में बाहर की हवा खाना चाहता हूं, और वो उठ नहीं पाता है। तो बाप के लिए वो कुर्सी दरवाजे के बाहर रखना और अपने बाप को अपनी कमर पे लाद के ले जाकर उस कुर्सी पर बिठा देना, ये नेकी में, एहसान में शामिल है। जरा गौर करो कि एक सहाबी अपनी माँ को जो अंधी थी और हाथों से कोड़ी थी और पैरों से लंगड़ी थी, दांत नहीं थे मुंह में, उसने कहा मैं उम्रा करना चाहती हूं, तवाफ करना चाहती हूं खाने काबा का। उसका बेटा उसको खाने काबा की तरफ ले गया। अब लंगड़ी थी तो बेचारी चल नहीं सकती थी, अंधी थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपने कांधों पर लाद लिया, अपने कांधों पर सवार कर लिया, अपनी गोद में उसको उठा लिया और पीठ पर सवार कर लिया। और उसके बाद बेटा अपनी माँ को तवाफ कराने लगा। 5वां या 6ठा चक्कर था कि उनकी मुठभेड़ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हो गई। हजरत उमर फारूक से अलैहिस्सलाम हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ये सहाबी हजरत उमर से कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी माँ मिली है। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसका बेटा हूँ, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, मेरी माँ अंधी है, मेरी माँ नाबीना है और मेरी माँ को पैरों से लंगड़ी है इसलिए चल नहीं पाती, मैंने अपनी पीठ पर लाद कर इसको तवाफ कराना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाता हूँ, अपने हाथ से खाना बनाकर तैयार करता हूँ, अपने माँ के कपड़े में अपने हाथ से धुलता हूँ, अपने माँ की गंदगी को लैट्रीन और पेशाब और पायखाने को भी मैं साफ करता हूँ। मेरी माँ ने तवाफ करने की ख्वाहिश की तो मैं उसको लाया और मैं अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया जो कुरान और हदीस में माँ का हक बताया गया है? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक ने हंसते हुए फरमाया तुम हक की बात कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे सुनो, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम उसके पेट से बाहर आ रहे थे, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी और दर्द की वजह से जब वो कराह रही थी, दर्द की वजह से जब वो रो रही थी और उसकी
آواز آہ کر کے نکل رہی تھی جب تم اپنے ماں کے بطن سے باہر آ رہے تھے، اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانے کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی اولاد، تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے، اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پر سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا، اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا بابو جلدی سے وضو بنائیے، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں، تیسری چیز، پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ فرض نماز، تاکید دیکھیے، تاکید پر تاکید، لا تترکن صلاۃً مکتوبۃً متعمدًا، ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز
مت چھوڑنا، صلاتن مکتوبتن فرض نماز، متعمدن قصدن جان بوجھ کر، عمدن جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدن مت چھوڑنا۔ ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے۔ مسجد میں آپ جائیں گے 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 باپ حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھی اور باپ کو لے کے جائیے، سنت چھوڑ دیجئے، جائیے۔ یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی، اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے، فوراً گھر میں 4 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ، 4 رکعت پڑھیے اور فوراً اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے باپ ماں کوئی بھی بیمار ہو اس کو لے کے جائیے، ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیجئے۔ یہ ہے فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے کا مطلب ہے۔ لا